آج ہم آپ کو ایشیا کے ایک ایسے مسلم ملک کی سیر کروائیں گے جہاں پر صحرا بھی ہے، گھاس کے میدان بھی، برف پوش پہاڑ بھی ہے اور ماڈرن شہر بھی موجود ہے۔ یہاں ایک ایسا گاؤں بھی موجود ہے جہاں کے لوگ روز مردہ زندگی کا کام کرتے کرتے اچانک سو جاتے ہیں۔ مطلب یہ کوئی جادو ہے یا پھر سائنس؟ یہاں کے لوگ گھوڑے کا گوشت بھی بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ اسے سنہری بالوں والا ملک بھی کہا جاتا ہے۔ جی ہاں میری جان، آج ہم بات کر رہے ہیں قازقستان کی، جہاں آج بھی ہزاروں سال پرانے قبیلے آباد ہیں۔ اس ملک نے بہت تیزی کے ساتھ ترقی تو کی ہے، لیکن اسی رفتار سے آج یہاں پر بے حیائی، فحاشی اور گناہوں کے اڈے بھی موجود ہیں۔ کہنے کو تو یہ اسلامک ملک ہے، لیکن آج یہ سب کام یہاں پر جائز مانے جاتے ہیں۔ اور یہاں کی لڑکیوں کی تو بات ہی الگ ہے۔ یہ اپنی خوبصورتی اور لمبے قد کی وجہ سے ہر بات کرنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ آج ہم اس ملک کے بارے میں ایسے بہت سے دلچسپ حقائق سے پردہ اٹھائیں گے جنہیں سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ تو چلیے آج کے دلچسپ سفر کو شروع کرتے ہیں۔ قازقستان، جس کا آفیشیل نام ریپبلک آف قازقستان ہے، ایک نہایت خوبصورت اور معاشی طور پر مضبوط ملک ہے۔ اس ملک کے لوگ دنیا بھر میں اپنی بہادری، مہمان نوازی اور خانہ بدوش روایات کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں۔ قازقستان کا کل رقبہ 27,24,900 مربع کلومیٹر ہے، جو اسے دنیا کے سب سے بڑے ممالک میں شامل کرتا ہے۔ یہ ملک اپنی شاندار قدرتی خوبصورتی کے لیے بھی مشہور ہے۔ یہاں دلکش وادیاں، سرسبز جنگلات، گھاس سے بھرپور میدان، برف پوش پہاڑ اور شفاف پانیوں سے بہتے دریا اس سرزمین کو ایک جنت نظیر بنا دیتے ہیں۔ قازقستان کے ایک بڑے حصے پر جھیلیں، دریا اور قدرتی پانی کے ذخائر پائے جاتے ہیں، جو اسے وسطی ایشیا کے اہم ترین قدرتی وسائل رکھنے والے ممالک میں شامل کرتے ہیں۔ قازقستان کا دارالحکومت استانا ہے، جو اپنی خوبصورتی، جدید عمارتوں اور نیٹ اینڈ کلین ماحول کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ یہ شہر تقریباً 810 مربع کلومیٹر کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ مارچ 2019 میں اس شہر کا نام استانا سے تبدیل کر کے نور سلطان رکھ دیا گیا تھا، تاہم بعد میں دوبارہ استانا بحال کر دیا گیا۔ یہ شہر قازقستان کا انتظامی اور سیاسی دل ہے۔ یہاں پارلیمنٹ ہاؤس، سپریم کورٹ، صدارتی محل، مختلف وزارتیں اور خفیہ ایجنسیوں کے اہم دفاتر موجود ہیں۔ استانا کو دنیا کے جدید ترین شہروں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ قازقستان کی کل آبادی تقریباً 1,93,98,331 ہے، افراد پر مشتمل ہے۔ یہ ملک مختلف نسلوں اور قومیتوں کا ایک خوبصورت ملاپ ہے۔ ملک کے کل 14 صوبوں پر مشتمل ہے۔ یہ ملک مذہبی رواداری اور امن کی مثال سمجھا جاتا ہے۔ معزز دوستو، قازقستان میں ایک پراسرار شہر ہے جس کا نام کلاچی ہے۔ بظاہر یہ شہر بالکل نارمل اور عام سا نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ یہاں کے رہائشی ایک عجیب و غریب اور خوفناک مسئلے کا شکار ہے، اچانک نیند کا حملہ۔ یہ حملہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، چاہے کوئی شخص کام کر رہا ہو، گاڑی چلا رہا ہو یا چلتے پھرتے ہو، اچانک اس پر نیند طاری ہوتی ہے اور وہ وہیں گر کر گہری نیند میں چلا جاتا ہے۔ دنیا بھر کے اعلیٰ تعلیم یافتہ اور تجربہ کار سائنسدان اس عجیب بیماری کا راز جاننے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ انہوں نے زمین کی مٹی، ہوا، پانی، یہاں تک کہ لوگوں کے خون، بال، ناخن، ہر چیز کے ٹیسٹ کیے، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ تمام ٹیسٹوں کے نتائج صفر رہے۔ کوئی وائرس، کوئی زہر، کوئی کیمیکل، کچھ بھی ثابت نہ ہو سکا۔ سائنسدانوں نے لوگوں کے کھانے اور مشروبات تک کے نمونے چیک کیے، مگر کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ اسی وجہ سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس پورے علاقے پر کوئی جناتی یا غیر مرئی اثر ہے جو لوگوں کو نیند میں دھکیل لیتا ہے۔ اس خوف کی وجہ سے کئی خاندانوں نے اپنا سامان تیار رکھا ہوتا ہے کہ نہ جانے کب کیا ہو جائے۔ دوستو، جن افراد پر نیند کا یہ حملہ ہوتا ہے وہ کم از کم 2 سے 3 دن اور بعض اوقات 7 دن تک لگاتار سوتے رہتے ہیں، اور جب وہ جاگتے ہیں تو انہیں کئی گھنٹوں تک کچھ بھی یاد نہیں رہتا۔ کچھ تو اپنا گھر، اپنے بچے، اپنی بیوی تک کو بھول جاتے ہیں۔ اس پراسرار حالت سے گھبرا کر بہت سے لوگ یہ علاقہ چھوڑ کر منتقل ہو چکے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ نیند کا حملہ صرف اسی شہر میں رہنے والوں پر ہوتا ہے۔ اگر یہی لوگ کلاچی سے باہر کسی اور شہر میں چلے جائیں تو ان پر کبھی کوئی حملہ نہیں ہوتا، لیکن باہر سے آنے والے سیاح یا مہمان اگر کلاچی میں داخل ہو جائیں تو وہ بھی اسی عجیب بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کلاچی آج بھی دنیا کا وہ پراسرار مقام ہے جہاں سائنس، سائنسدان، ٹیسٹ اور ٹیکنالوجی سب بے بس ہو گئے ہیں، اور انسان ابھی تک نہیں جان سکا کہ آخر یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ پیارے دوست، قازقستان کا پرچم ایک منفرد اور خوبصورت ڈیزائن رکھتا ہے۔ اس پر سورج اور اس کے بالکل نیچے ایک باز بنایا گیا ہے جو ملک کی آزادی، طاقت اور مستقبل کی روشنی کی علامت ہے۔ یہ پرچم 4 جون 1992 کو باضابطہ طور پر اپنایا گیا تھا۔ قازقستان ہر سال لاکھوں سیاحوں کو اپنی جانب کھینچتا ہے، جس کی بدولت ملک 1992 سے ہے کہ معیشت مضبوط اور ترقی پذیر ہوتی ہے۔ ملک نے دنیا کے 50 سے زائد ممالک کے شہریوں کو ویزا فری انٹری کی سہولت دی ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں سارا سال وزٹرز کا ہجوم لگاتار جاری رہتا ہے۔ پیارے دوستو، قازقستان بہت تیزی سے ترقی تو کر رہا ہے، لیکن اسی رفتار سے ملک میں آج فحاشی اور بے حیائی بھی عروج پر ہوتی جا رہی ہے۔ آج ملک میں شراب انتہائی عام ہے۔ ایک مسلم ملک ہونے کے باوجود بھی یہاں شراب بیچنا قانونی ہے، مطلب آپ یہاں شراب کی دکان اوپن کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آج جگہ جگہ پر ڈانسنگ کلب اور بے حیائی کے اڈے بھی قائم ہیں۔ ایک تو یہاں کی لڑکیاں بھی انتہائی خوبصورت ہیں، انہیں سنہری بالوں والے لوگوں کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہاں کے لوگ بھی انتہائی خوبصورت مانے جاتے ہیں، خاص طور پر لڑکیاں جو اپنے سنہری بالوں کی وجہ سے ایک الگ ہی پہچان رکھتی ہے، اور ان کا خوبصورت قد ان کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتا ہے۔ قازقستان میں تعلیم کا نظام نہایت شاندار ہے اور ملک کی شرح خواندگی تقریباً 98% ہے۔ پورے ملک میں صحت کا شعبہ بھی بہترین سمجھا جاتا ہے اور اسے مزید بہتر بنانے کے لیے مسلسل اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ تعلیم اور صحت دونوں شعبوں پر قازقستان کی حکومت خصوصی توجہ دیتی ہے تاکہ عوام کو اعلیٰ معیار کی سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ قازقستان میں مہنگائی نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہاں زیادہ تر چیزیں بہت سستی ملتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ لوگ خوشحال، مطمئن اور پرسکون زندگی گزار رہے ہیں۔ قازقستان کا سالانہ GDP تقریباً $596.666 بلین ہے۔ یہاں کے لوگوں کی فی کا سالانہ آمدنی $30,827 ہے، جو پاکستانی کرنسی میں تقریباً $90,31,363 ہے۔ روپے اور بھارتی کرنسی میں $25,63,480 بنتی ہے۔ ملک کا سب سے بڑا اور اہم شہر الماتی ہے۔ یہ شہر 1929 سے 1936 تک ملک کا دارالحکومت بھی رہا ہے۔ الماتی نہایت ترقی یافتہ، جدید اور خوبصورت ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ سال 2022 تک اس کی کل آبادی 21,47,000 سے زائد تھی، جس کی وجہ سے یہ ملک کا سب سے زیادہ کاسموپولیٹن یعنی بین الاقوامی طرز زندگی رکھنے والا شہر سمجھا جاتا ہے۔ الماتی قازقستان کا سب سے بڑا تجارتی، مالیاتی اور ثقافتی مرکز ہے۔ یہ شہر ملک کے جنوب میں واقع پہاڑی علاقوں کے دامن میں آباد ہے اور ساتھ ہی کرغزستان کی سرحد کے قریب واقع ہے۔ نومبر 2017 میں الماتی کو یونیسکو کے تخلیقی شہروں میں شامل کیا گیا کہ نیٹ ورک میں موسیقی کے شعبے میں خصوصی مقام دیا گیا، جو اس شہر کی ثقافتی اہمیت کو مزید بڑھاتا ہے۔ معزز دوستو، قازقستان کی تیز رفتار ترقی، جدید انفراسٹرکچر، خوبصورت شہر، بہترین سڑکیں، پلوں کی تعمیر، ٹریفک کا منظم نظام اور آؤٹ ڈور سہولیات، یہ سب ملک کے ترقیاتی منصوبوں کا حصہ ہیں۔ ان منصوبوں میں چین ایک اہم اقتصادی شراکت دار ہے جو مختلف ترقیاتی منصوبوں میں تعاون فراہم کرتا ہے۔ اس وجہ سے بعض لوگ یہ بھی
भी कहते हैं कि कजाकिस्तान की तरक्की में चीन का किरदार निहायत नुमाया है। कजाकिस्तान के खित्ते की तारीख बहुत कदीम है। ये इलाका सदियों तक मुख्तलिफ खाना बदोश कबाइल और सल्तनतों का मरकज रहा है। कदीम अदवार में यहाँ ईरानी नस्ल खाना बदोश गिरोह आबाद थे। 6ठी सदी में तुर्क खाकानात ने यहाँ अपना असर कायम किया, जबकि 13वीं सदी में इस खित्ते को चंगेज खान के ज़ेरे क़यादत मंगोल सल्तनत ने फतह कर लिया। 18वें 1780 सदी में ये इलाका रूसी सल्तनत के मातहत चला गया और 19वीं सदी के वसत तक मुकम्मल तौर पर रूसी कंट्रोल में आ गया। 1917 की रूसी खाना जंगी और सोवियत यूनियन के क़याम के बाद इस इलाके की मुतअद्दिद बार तंजीमें नौ की गई। आखिरकार 1991 में सोवियत यूनियन के खात्मे पर कजाकिस्तान ने आज़ादी का ऐलान किया और ये सोवियत जमहूरियतों में से आखिरी मुल्क था जिसने आज़ादी हासिल की। आज कजाकिस्तान आलमी सतह पर एक फ़ाल मुल्क है और ये अक़वाम मुत्तहिदा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई ताउन तंजीम, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन OIC और OSCE समेत कई बड़ी तंजीमों का रुकन है। वक्त के लिहाज से कजाकिस्तान पाकिस्तान से 1 घंटा आगे, जबकि इंडिया से आधा घंटा आगे। इसके अलावा अगर हम बात करें मुल्क में की जाने वाली खूबसूरत शादियों की, तो यहाँ की शादियां ज्यादातर ट्रेडिशनल अंदाज में की जाती हैं, जिसमें लोग खूब एंजॉय करते हैं, डांस होता है और तरह तरह के खानों से मेहमानों का इस्तकबाल किया जाता है। दूल्हा और दुल्हन सफेद लिबास का इस्तेमाल करते हैं। शादी के बाद दूल्हा दुल्हन के साथ अपने आबाई घर में रहता है। कजाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा खुश्क पहाड़ी सिलसिलों और वसी सहराई इलाकों पर मुश्तमिल है। इस मुल्क की सरहदें जनूब मगरिब में बहरा कैस्पियन, जनूब में तुर्कमानिस्तान और उज़्बेकिस्तान, जनूब मशरक में कुर्गिस्तान, मशरक में चीन और मंगोलिया, जबकि शिमाल और मगरिब में रूस से मिलती हैं। कजाकिस्तान की सबसे तवील बैनुल अक़वामी सरहद रूस के साथ जुड़ी हुई है। कजाकिस्तान के लोग अपनी खूबसूरती के लिए भी मशहूर है। यहाँ के बाशिंदों की रंगत अमूमन सफेद, नुकूश निहायत मुतवाज़िन, आंखें दिलकश और जिस्मानी साख्त स्मार्ट होती है। प्यारे दोस्तों, कजाकिस्तान में सोशल मीडिया भी मुकम्मल तौर पर कंट्रोल है। मुल्क में कोई भी सोशल मीडिया से मुताल्लिक सरगर्मियां बाकायदा प्रूफ के साथ की जाती है। हादसे की वीडियो या तस्वीर बनाना आपको मुश्किल में डाल सकता है। इस मुल्क में बोली जाने वाली जबान कज़ाक और रेशन है और यही 2 ज़बानें इसकी ऑफिशियल ज़बानें हैं। जैसा कि हमने पहले बताया कि इस मुल्क में बेहयाई बहुत ज्यादा है। इसी वजह से एक रिपोर्ट के मुताबिक 10 लाख से ज्यादा लोग एड्स जैसी बीमारी में मुब्तला है, जिसकी वजह गैर मुल्की लोगों को खुलेआम इस मुल्क में बेहयाई से न रोकना है। खैर, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। अगर कजाकिस्तान के मौसम की बात की जाए तो यहाँ साल के 4 मौसम आते हैं, गर्मी, सर्दी, बहार और खिज़ां, और हर मौसम अपनी एक अलग खूबसूरती रखता है। कजाकिस्तान का कौमी दिन 16 दिसंबर को पूरे जोश और खरोश के साथ मनाया जाता है। इस दिन पूरे मुल्क में जश्न, तकरीबात और रंगारंग प्रोग्राम मुनाकिद होते हैं और लोग भरपूर अंदाज में एंजॉय करते हैं। पूरे कजाकिस्तान में 24 बड़े एयरपोर्ट्स मौजूद हैं जो कौमी और बैनुल अक़वामी परवाज़ों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मुल्क की करेंसी टेंगे है। एक काज़क टेंगे पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 0.65 रुपए और भारतीय करेंसी में 0.18 रुपए के बराबर होता है। कजाकिस्तान की सरजमीन पर 8वीं सदी ईस्वी में इस्लाम पहुंचा, जो अरब ताजिरों और मुबल्लिगीन के जरिए यहाँ फैला। मुल्क में फुटबॉल, जिमनास्टिक्स, स्विमिंग, आइस हॉकी, साइकिल रेस और दीगर बहुत से खेल बेहद मकबूल हैं। कजाकिस्तान में मौजूद बलखाश झील इस मुल्क की सबसे खूबसूरत झीलों में से एक है। इस झील का पानी इंतहाई साफ, शफाफ और नीला है और हर साल लाखों सयाह इसके दिलकश मनाजिर इधर देखने आते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की दिलचस्प वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। पुराने वक्त की बात है। एक गांव में एक आदमी रहता था और इसके 3 बेटे थे और इसने एक घोड़ा भी पाल रखा था। जब वो मर गया तो इसके बेटों ने आपस में मशवरा किया कि घोड़े को काट के इसका एक एक पाँव ले ले, लेकिन मुश्किल ये थी कि बाकी जिस्म को किस तरह आपस में तकसीम किया जाए, क्योंकि वो तीनों बेवकूफ़ थे। तो इतने में एक शख्स का वहाँ से गुजरना हुआ। उसने उनसे आकर पूछा कि भाइयों, आप में किस बात का इख्तलाफ है, मुझे बताओ, हो सकता है मैं इस बात का कोई हल निकाल सकूं। उन भाइयों में से एक बोला, इस घोड़े को हम आपस में किस तरह बांटें। तो इस शख्स ने कहा कि इस घोड़े को बेचकर पैसे आपस में तकसीम कर लो। तो तीनों भाई आपस में राज़ी हो गए और इस घोड़े को बेचने के लिए निकल पड़े। सफ़र में रात हो गई और तीनों भाई सफ़र के मारे थके थे और लेटते ही इन्हें नींद आ गई। जब वो गहरी नींद में थे तो रात के पहर एक चोर आ गया। उसने देखा कि तीनों आदमी बड़े बेखबर सो रहे हैं, तो वो घोड़े की जानिब बढ़ा और घोड़े को साथ ले गया। थोड़ी देर बाद एक भाई की आँख खुली। उसने देखा कि घोड़ा गायब है, तो जल्दी से उसने दूसरे भाई को आवाज़ देकर उठाया। भाई उठा। उसने कहा, सो जाओ, हो सकता है साबिर ले गया हो, सुबह उससे ले लेंगे। और सुबह होते ही तीनों भाई उठकर रवाना हो गए। रास्ते में इन्होंने एक ऊँट के पाँव के निशान देखे, तो इन तीनों भाइयों में एक ने कहा, ये तो ऊँट के पाँव के निशान है, और दूसरे ने कहा, ये नर ऊँट के पाँव के निशान है, और तीसरे ने कहा, ये तो एक आँख से अंधा भी है। और फिर वो आगे बढ़ गए और कुछ ही देर का सफ़र किया होगा कि उन्होंने देखा कि एक शख्स परेशान हालत में आ रहा है। उसने उनसे पूछा कि आप लोगों ने यहाँ ऊँट तो नहीं देखा। एक ने कहा, नर ऊँट। दूसरे ने कहा, एक आँख से अंधा भी था। तीसरे ने कहा, वो मुहार तोड़कर भागा होगा। उस शख्स ने कहा, तुम लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वो ऊँट आप लोगों ने कहाँ देखा है। उस पर तीनों भाइयों ने एक ज़बान होकर कहा, हमने नहीं देखा, तुम आगे जाकर देखो। उसने कहा, भाइयों, तुम्हारे पास इस कदर मालूमात है और फिर भी तुम लोग इनकार कर रहे हो। भला ये क्या बात हुई? हो ना हो तुम ही मेरे ऊँट के चोर हो।
چلو بادشاہ کے پاس چلو، وہی اس بات کا فیصلہ کریں گے۔ وہ سب مل کر بادشاہ کی دربار کی طرف چل پڑے۔ راستے میں انہوں نے ایک انسان کے پیر کے نشان دیکھے۔ تینوں بھائیوں میں سے ایک نے کہا لگتا ہے یہ کسی عورت کے پاؤں کے نشان ہے۔ دوسرے نے کہا لگتا ہے گھر سے ناراض ہو کر نکلی ہے۔ تیسرے نے کہا لگتا ہے رات کے وقت گھر سے بھاگی ہوگی۔ یوں ہی باتیں کرتے کرتے ایک شخص سے ملاقات ہوئی۔ اس نے پوچھا راستے میں آپ لوگوں کو کوئی عورت تو نظر نہیں آئی؟ جس پر تینوں بھائیوں نے اپنے لگائے ہوئے اندازوں کا تذکرہ کیا، جس پر وہ آدمی ہاں ہاں کہتا رہا کہ ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ جس کے بعد تینوں نے یک زبان ہو کر کہا ہم نے تو نہیں دیکھا اسے۔ جس پر آدمی نے کہا کیسے مان لوں کہ تم لوگ نہیں جانتے، جبکہ جو معلومات تم تینوں نے کچھ دیر پہلے دی وہ بالکل درست تھی۔ پھر تم لوگ کیسے نہیں جانتے؟ اس کا مطلب وہ عورت یقیناً تم لوگوں کے پاس ہے۔ جس کے جواب میں ان سب نے کہا اگر تمہیں ہم پر شک ہے تو چلو تم بھی ہمارے ساتھ بادشاہ کے دربار چلو۔ چنانچہ وہ شخص بھی ان کے ساتھ چل پڑا۔ چلتے چلتے وہ ایک شہر میں پہنچ گئے۔ وہاں پر رک کر انہوں نے ایک دکاندار سے پوچھا کہ صابر کا گھر کہاں ہے؟ تو اتنے میں ایک شخص وہاں پر آ گیا۔ اس نے کہا میں ہوں صابر، کہو کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کل تم ہمارا گھوڑا لے گئے تھے، وہ واپس کر دو۔ اس نے کہا تم پاگل ہو، احمق ہو، بھلا میں نے کیسے تمہارا گھوڑا لے لیا؟ انہوں نے مل کر کہا اگر تمہیں انکار ہے تو چلو بادشاہ کے پاس، وہی فیصلہ کریں گے۔ اب یہ سب بادشاہ کے دربار جا پہنچے۔ بادشاہ نے پوچھا تم لوگ کیوں آئے ہو؟ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا ہم آپ کے پاس انصاف کے لیے آئے ہیں۔ پھر سب نے اپنی اپنی داستان سنائی۔ اونٹ کے مالک نے کہا انہوں نے میرے اونٹ کے متعلق تمام باتیں درست بتائی پر میرے اونٹ کے بارے میں نہیں بتایا، جس سے واضح ہوتا ہے کہ میرا اونٹ ان کے پاس ہے، اس لیے مجھے انصاف چاہیے۔ دوسرے نے کہا میری بیوی جو رات کو گھر سے نکلی، انہوں نے اس کے بارے میں بھی تمام معلومات صحیح فرمائی پر میری بیوی کا پتہ نہ بتایا اور کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا تک نہیں، میری بیوی کو انہوں نے ہی اغوا کیا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا تم تینوں کا کیا کہنا ہے؟ انہوں نے کہا جی حضور، پہلے آپ ہماری مکمل بات سنیں۔ رات کو صابر خان نے ہمارا گھوڑا چرا لیا۔ جس پر صابر خان نے کہا عالی جان مجھے اس کے متعلق کوئی معلومات نہیں، ناحق یہ لوگ مجھے پکڑ کر لائے ہیں۔ بادشاہ نے کہا جس وقت صابر خان گھوڑا لے جا رہا تھا تم میں سے کسی نے اسے دیکھا؟ انہوں نے کہا حضور ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا۔ بادشاہ نے کہا جب تم لوگوں نے اسے دیکھا نہیں تو اسے ملزم کیوں ٹھہرا رہے ہو؟ اور یہ جو دوسرے تمہیں ملزم ٹھہرا رہے ہیں اس پر کچھ کہنا چاہو گے؟ اس پر کوئی صفائی دینا پسند کرو گے؟ جس پر تینوں بے وقوفوں نے کہا بادشاہ حضور یہ لوگ ہم پر تہمت لگا رہے ہیں، ہم مجرم نہیں، دراصل ہم علم غیب جانتے ہیں، ہمیں سب کچھ اس علم سے معلوم ہوتا ہے۔ بادشاہ نے کہا میں تمہارا امتحان لینا چاہتا ہوں کہ آیا واقعی تم لوگ علم غیب جانتے ہو یا نہیں۔ اس کے لیے میں ایک چیز کے اندر ایک چیز کو چھپا کر رکھوں گا، اگر تم لوگوں نے ٹھیک ٹھیک بتایا تو میں سمجھوں گا کہ واقعی تم لوگ علم غیب جانتے ہو اور بے قصور ہو۔